حضرات گرامی، اس سے پہلے سانگلہ ہل کی محفل پاک میں جو کہ زوم سیشن پہ بھی دکھائی گئی، اس میں ہم نے دفتر اول کے مکتوب نمبر 292 سے آداب طریقت بیان کیے، بلکہ اس مکتوب کا کچھ حصہ بیان کیا۔ آج انشاءاللہ اس سے اگلے حصے کو بیان کریں گے، اور جہاں تک رب العزت نے چاہا انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہم مرید کے اور مراد کے اور مرشد کے مقام کو بیان کر چکے ہیں کہ مرید کیا ہوتا ہے، مراد کیا ہوتا ہے، اور مرید اور پیر کامل کی کیا نشانی ہے اور اس کی کیا انداز ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جو پیر کے مقامات اور مرتبے کو بیان کیا گیا ہے، جو اس سے پہلے کہ پیر کیا ہوتا ہے، اور اس میں یہ تھا کہ پیر کامل جو ہے وہ سلوک مکمل کر چکا ہو اور وہ کسی دوسرے کو فیض طریقت دینے کے قابل ہو، وہ پیر ہوتا ہے، وہ مرشد کامل ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَأَغَرْ بِعِنَایَتِ خداوندی جل سلطانہ طالب راہ بین طور پیر کامل مکمل دلالت فرمودن باید کے وجود شریف پورا مغتنم دانت و خود را بتمام بہو سفارت، کہ اگر اللہ رب العزت کی عنایت شامل حال ہو جائے، یعنی پیر کامل کا ملنا یہ اللہ کی عنایت سے ہی ممکن ہے۔ اگر اللہ کی عنایت نہ ہو تو پیر کامل کا ملنا دشوار ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر عنایت خداوندی جل شانہ کسی طالب کو اس طور پر مل جائے کہ اسے پیر کامل مل جائے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی عنایت سے کسی پیر کامل تک پہنچا دے، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ باید کے وجود شریف پورا مغتنم دانت، تو چاہیے کہ اس کے وجود کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام اور غنیمت جانے، وخود را بتمام بیہو سفارت، اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دے۔ کیوں جی؟ مرحلہ پہلا قدم، پہلا یہ کہ پیر کامل تلاش کیا جائے، جب پیر کامل مل جائے تو اس کے وجود کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اللہ کی طرف سے عنایت سمجھتے ہوئے، پھر پہلا قدم مرید کو کیا اٹھانا چاہیے؟ پہلا قدم اس کو یہ اٹھانا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دے۔ یہ کیا ہو گیا؟ دوسرا قدم۔ پہلا قدم اپنے آپ کو اپنے مرشد کے سپرد کر دینا، مکمل بتمام اس کے سپرد کر دینا۔ دوسرا مشکل مرحلہ کیا ہے؟ اس کی مرضی کو اپنی سعادت سمجھے، وہ شقاوت خود را در خلاف مرضیات او شناست، اور اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے کو اپنی شقاوت سمجھے، اپنی بدبختی سمجھے۔ تین مرحلے ہو گئے۔ تیسرا مرحلہ کیا ہوا؟ اگر مرشد کے خلاف، مرضی کے خلاف بات کرے تو اس کو کیا سمجھے؟ اس کو اپنی شقاوت سمجھے، اپنی بدبختی سمجھے، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے میں اپنی سعادت سمجھے، اور اس کی مرضی کے خلاف بات کرنے میں اپنی شقاوت سمجھے۔
اپنی بدبختی سمجھے. بالجملہ ہوائے خود را تابع رضائے و سعادت. آپ فرماتے ہیں مختصر طور پر اپنی خواہشات کو اس کی رضا کے تابع کر دے. اپنی خواہشات کو اس کی رضا، اس کی مرضی کے تابع کر دے. در خبر نبوی علیہ وعلا علیہ الصلوۃ والتسلیمات اتمھا و اکملھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے مطابق آپ نے فرمایا کہ لن یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ جب تک وہ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دے. جب تک وہ اپنی خواہشات کو، سرکار نے فرمایا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب تک جو میں لے کر آیا ہوں وہ اس کے تابع اپنی خواہشات کو نہ کر دیا جائے، اس وقت تک کوئی شخص بھی کامل مومن نہیں بن سکتا. وبدانت کے رعایت آداب صحبت و مراعات شرائط اور ضروریات ان راس، اور جان لو کہ اس کی صحبت کے آداب کی رعایت اور اس کی مراعات کی شرائط یہ اس راستے کی ضروریات میں سے ہے. تا راہ افادہ و استفادہ مفتوح گردد، تاکہ افادہ اور استفادہ یعنی فائدہ حاصل کرنے کا، فائدہ پہنچانے کا اور فائدہ حاصل کرنے کا دروازہ کھلے. جب تک آداب کی رعایت نہیں ہوگی افادہ کا اور استفادہ کا راستہ اور دروازہ نہیں کھلے گا. بے شک بندہ جتنی مرضی کوشش کر لے، جس وقت تک وہ ان آداب کو بجا نہیں لاتا اس کے لیے افادہ کا یعنی فائدہ حاصل کرنے کا، فائدہ دینے کا اور فائدہ لینے کا دروازہ نہیں کھلتا ہے. وَبِدُونِهَا لَا نَتِیجَةَ لِلصُّحْبَةِ وَلَا ثَمَرَةَ لِلْمَجْلِسِ. آپ فرماتے ہیں اس کے علاوہ یعنی ان رعایت آداب کی رعایت کے علاوہ اس کی صحبت میں بیٹھنا بے نتیجہ ہے. ساری زندگی بیٹھے رہو اس کے پاس اور اس کی مجلس میں بیٹھنا بے ثمر ہے. اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کوئی پھل نہیں ملے گا. اس کی صحبت میں ساری زندگی بیٹھے رہو، جب تک رعایت نہیں ہوگی آداب کی اس وقت تک اس کی صحبت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور اس کی مجلس میں بیٹھنا تمہیں کوئی ثمرہ حاصل نہیں ہو سکتا، کوئی پھل نہیں مل سکتا. آپ فرماتے ہیں بعض از آداب و شرائط ضروریہ در معرض بیان آورز میں شود. ان آداب اور ضروری شرائط میں سے چند ایک کو ہم یہاں بیان کرتے ہیں. بے گوش ہوش باید شنید، اس کو بڑی غور و فکر کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب ہم ان شرائط اور ان آداب کو بیان کرتے ہیں جن کو بڑے گوش و ہوش سے سننے کی ضرورت ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بدان کے طالب راہ باید کے روح دل خود را از جمی جہاد گردانیدہ متوجہ پیر خود سازد. اب ان آداب میں سے پہلا ادب کیا ہے؟ پہلا ادب یہ ہے کہ طالب کو چاہیے کہ اپنے
دل کے چہرے کو، اپنے دل کے رخ کو تمام جہات سے، تمام جہتوں سے، تمام سمتوں سے ہٹا کر کے اپنے پیر کی طرف متوجہ ہو جائے. یعنی اس طالب کی، میں طالب کی بات کر رہا ہوں. طالب کون ہے؟ جو واصل باللہ ہونے کی طلب رکھتا ہو، جو اپنے رب تک پہنچنے کی طلب رکھتا ہو، وہ طالب ہے. اور سچا مرید وہی ہے کہ جو اپنے رب کو پانے کی طلب رکھتا ہو. تو وہ کیا کرے؟ جو رب کا طالب ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ساری سمتوں سے، چاروں سمتوں سے، بلکہ تمام سمتوں سے اپنی توجہ کو ہٹا کے ایک جگہ پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کی پریکٹس کرتا ہے. پیر کوئی خدا نہیں ہے، پیر نبی بھی نہیں ہے کہ اس کی طرف تمام توجہات لگا دی جائیں اور اس کو خدا بنا دیا جائے. یہ بھی نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو، طالب کو ایک جگہ پر اپنی توجہ مرکوز رکھنے کی تربیت مل جائے. اس وجہ سے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سچا طالب ہے اس کو چاہیے کہ تمام سمتوں سے اپنی توجہ کو سمیٹ کر کے اپنے پیر کی طرف تمام توجہات کو ایک جگہ پر مرکوز کر دے. پھر اس کے بعد کیا کرے؟ وباوجود پیر بے اذن او بے نوافل و اذکار نہ پردازت. اور پیر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نوافل اور ذکر اذکار نہ کرے. کیوں؟ اس کی وجہ پھر آگے بتا رہا ہے کہ کیوں نہ کرے. پیر موجود ہو، پیر بیٹھا ہوا ہو اور اس کی اجازت کے بغیر ذکر اذکار کرنے کی اور نوافل، وہ نوافل جو نماز کے علاوہ ہو، جس طرح ہم یہ پڑھتے ہیں نا، بلکہ مغرب کی نماز پڑھی، اس میں 3 فرض پڑھے، 2 سنتیں پڑھی اور 2 نوافل پڑھے. ان نوافل کی اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ نوافل پڑھنے کی پیر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر اجازت نہیں ہے. اور پیر کی موجودگی میں اس کے سامنے بیٹھ کے اس کی اجازت کے بغیر تسبیحاں گھمانے کی بھی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ودار حضور او بغیر او التفات نہ نمایت، اور اس کی حضوری میں اور اس کی حاضری میں بیٹھے ہوئے کسی دوسری طرف اپنی نگاہ کی توجہ نہ کرے، کسی اور طرف متوجہ نہ ہو. اب اگر وہ ذکر کرے گا، مرشد بیٹھا ہوا ہے، وہ ذکر کرے گا، تسبیح پڑھے گا، نوافل پڑھے گا، اس کی توجہ اس تسبیح اور نوافل کی طرف ہو جائے گی اور پیر کی طرف اس کی توجہ، اپنے مرشد کی طرف توجہ نہیں رہے گی. جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ طالب حق کو، رب کے طالب کو اس وقت وصول اللہ کی ضرورت کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے مرشد کی بارگاہ میں. وہ یہ طلب لے کر آیا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ یہاں پر وصال کروں گا، اپنے رب کے ساتھ یہاں پہ ملاقات کروں گا. تو وہ ملاقات کرنے والا وسیلہ اس کا اس وقت مرشد ہے. اب اگر وہ طلب لے کر آیا ہے اپنے رب کو ملنے کی تو پھر توجہ اس کی اور طرف ہو، جبکہ اس کو وصال عطا کرنے والی جو ہستی ہے وہ اس کا مرشد ہے. تو اس وقت اس کی توجہ اپنے وصول اللہ کے وسیلے کی طرف نہ ہو
اور اس کی توجہ دوسری طرف ہو تو پھر وہ واصل باللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو متوجہ ہی دوسری طرف ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ باوجود پیر بے اذن او بنوافل و اذکار نہ پردازت و در حضور او بغیر او التفات نہ نمایت و بکلیت خود متوجہ او بنشینت، اور مکمل طور پر اپنی توجہ اس کی طرف لگا کے بیٹھا اور کسی طرف نہ دیکھے. یہ نہیں ہے کہ مرشد سامنے بیٹھا ہو، مرشد سامنے بیٹھا ہو، وہ آپ کی قلب کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو، وہ آپ کے قلوب کی طرف متوجہ ہونا چاہے، اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ کانوں میں خزر کر رہے ہو، دوسری طرف دیکھ رہے ہو، کوئی اور کام کرنے میں مشغول ہو جائیں، تو پھر یہ ہوتا ہے وہ جو کچھ ملنا ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ملتا. خالی برتن لے کر آتے ہو، خالی برتن لے کر کے واپس چلے جاتے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ وَبِكُلِّيَّتِ خود متوجہ بنشینت، مکمل طور پر اس کی بارگاہ میں اس کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھو، حتیٰ کہ بذکر ہم مشغول نشوت، جہاں تک کہ ذکر میں بھی مشغول نہ ہو. جس وقت تک وہ آپ کو نہ کہے کہ ذکر کریں، جس وقت تک وہ آپ کو نہ کہے کہ مراقبہ کریں، آپ اس کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھیں، ذکر بھی نہ کریں. مگر عام کہ وہ امر کند، مگر یہ کہ جب وہ اس کا حکم کرے کہ آپ ذکر کیا جائے یا مراقبہ کیا جائے، تو اس وقت وہ کام سر انجام. بغیر از نماز فرض و سنت در حضور او ادا نہ کند، اور فرض اور سنت کے علاوہ اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اس کی موجودگی میں کوئی دوسری نماز ادا نہ کرے. نقل کردان از سلطان این وقت کہ وزیرش پیش او استاد بود. اب یہ مثال بیان کرتے ہیں. دوسری تو بڑے ڈر گئے، کیوں جی؟ یہ شرائط سن کے آپ کے دل پر پتہ نہیں کیا گزر رہی ہوگی کہ ہم کیا کرتے ہیں اور حضرت امام ربانی کیا کہتے ہیں. ہم تو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مرشد، اپنا پیر کامل مانتے ہیں، لیکن جو کچھ وہ فرما رہے ہیں کیا ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. آپ پھر ایک مثال بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس دور کے ایک سلطان کا واقعہ ہے، نقل کیا جاتا ہے کہ وزیرش پیش او استاد بود، کہ اس کا وزیر اس سلطان کے سامنے کھڑا تھا. اتفاقاً درین اسنا آن وزیر التفات بجانب جامع خود کردہ بندے آن را بدست خود راست پیسا. آپ فرماتے ہیں اسی دوران میں اس وزیر نے اپنی توجہ اپنے لباس کے بند کی طرف، جیسے بٹن ہے، بٹن کی طرف کی اور اس کو درست کرنا شروع کر دیا. درین حال نظر سلطان بران وزیر افتاد، دید کے بغیر او متوجہ. اسی دوران میں اس بادشاہ کی، اس سلطان کی نظر اپنے وزیر پر پڑی اور اس نے دیکھا کہ میرا وزیر میری طرف متوجہ نہیں ہے بلکہ کسی اور کام میں مشغول ہے. تو پھر کیا ہوا؟ بزبان عتاب گفت، اس نے عتاب یعنی سخت زبان میں بات کرتے ہوئے، سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے اس سے گفتگو کی کہ این راہ عدم نمی توانم کر کہ تو وزیر من باشی،
مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ تو میرا وزیر ہو ودر حضور من ببت جامع التفات تمائی، وزیر میرا ہو اور متوجہ اپنے لباس کے بٹنوں کی طرف ہو جائے، مجھے یہ بات برداشت، میری برداشت سے باہر ہے۔ اس سلطان نے کہا باید اندیشت کے ہرگاہ وسائل دنیا دنیا را آداب دقیقہ درکار است۔ آپ فرماتے ہیں اس مثال سے یہ بات سمجھ لو کہ بڑی گھٹیا دنیا کے وسیلے کے لیے، مثلا بادشاہ وسیلہ ہے نا دنیا، گھٹیا دنیا کا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات پر غور و فکر کرو کہ گھٹیا دنیا کے لیے جو وسیلہ ہے یعنی بادشاہ ہے، اس کے آداب کی اتنی باریکی درکار ہے، اس کی بارگاہ میں بیٹھنے کی اتنی باریکی درکار ہے، تو وسائل وصول اللہ را بر وجہ اتم و اکمل رعایت ان آداب لازم خواہد ہوا۔ تو جو اللہ کے ساتھ واصل کرنے والا وسیلہ ہے یعنی مرشد، اللہ کے ساتھ ملانے والا جو وسیلہ ہے، اس کے آداب کی رعایت مکمل طور پر اور اتم طور پر کرنا کتنا لازم ہوگا۔ وَمَا أَمْكُنْ درجائے نہ ایستن، اور جہاں تک ممکن ہو اس کی جگہ پر نہ کھڑا ہو، یہ بھی آداب میں سے، مرشد کے آداب میں سے ہے کہ جہاں مرشد بیٹھتا ہو اس جگہ پر جہاں تک ممکن ہو سکے اس جگہ پر کھڑا نہ ہو، اس جگہ پہ پاؤں نہ لگائے، کہ سایہ او بر جامع او یا برسایہ او افتد، اور اس کی جگہ پر نہ کھڑا ہو، اس طرح نہ کھڑا ہو کہ اس کا سایہ اس کے لباس پر پڑے، یعنی ایسی جگہ پر نہ کھڑا ہو کہ جہاں اس کا سایہ مرشد کے لباس پر پڑ رہا ہو، تو ایسی جگہ پر نہ کھڑا ہو، اس طرح نہ کھڑا ہو کہ اس کا سایہ اپنے مرشد کے لباس پہ پڑ رہا ہو۔ وبر مصلح پانن، اور اس کے مصلح پر، اس کی جائے نماز پر پاؤں نہ رکھے۔ ودر متوضع او طہارت نہ کند، اور اس کے وضو کرنے والی جگہ پر طہارت نہ کرے۔ وبظروف خاصہ او استعمال نہ کند، اور اس کے خاص استعمال ہونے والے برتنوں کو استعمال نہ کرے۔ ودر حضور او آب نہ خورد، اور اس کے سامنے بیٹھ کے پانی نہ پیے۔ وطعام تناول نہ نمائد، اور اس کے سامنے بیٹھ کے کھانا نہ کھائے۔ وبکس سخن نہ کند، اور کسی کے ساتھ بات نہ کرے۔ کوئی صاحب بلکہ متوجہ احدے نہ گردد، بلکہ کسی ایک کی طرف بھی متوجہ نہ ہو۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ کھانا نہ کھانے کی بھی ممانعت ہے، پانی بھی نہ پینے کی ممانعت ہے، بات بھی نہ کرنے کی ممانعت ہے، تو پھر یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بات ہوگی، اور کوئی مرشد بھی، کوئی پیر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بات نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مشروب پیا کرتے تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اگر اس طرح کی پابندی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ خلاف سنت ہو جاتی ہے بات، اور سنت کے خلاف بات جو ہے وہ طریقت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہ جو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب مرشد آپ کی مجلس میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہو یا پانی پی رہا ہو یا گفتگو کر رہا ہو، تو اس وقت کھانا کھانے کی، پانی پینے کی، گفتگو کرنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت ممانعت ہے کہ جب مرشد ویسے بیٹھا ہو
اور اس کے سامنے 2 بندے ادھر بیٹھ کے 4 بندے ادھر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں، پانی پی رہے ہوں، گفتگو کر رہے ہیں. اب بات سمجھ گئے؟ اگر اس طرح ہوگا تو وہ خلاف سنت ہے. اگر سب مل کے مرشد کے ساتھ مل کے کھانا کھا رہے ہوں، مل کے پانی پی رہے ہوں، مشروب پی رہے ہوں، گفتگو کر رہے ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. وَدَرْ غیبت پیر در جانب کیوس با دراز نہ کند. اور جب پیر موجود نہ ہو، اب پیر موجود ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اب پیر کی غیر موجودگی کی بات ہے کہ مرشد موجود نہ ہو، پیر موجود نہ ہو تو اس کی طرف پاؤں نہ کرے. یعنی جس طرف مرشد کا گھر ہے، مرشد کا مقام ہے، اس طرف پاؤں بھی لمبے نہ کرے. اور جب مرشد بیٹھا ہو تو اس کی طرف پاؤں دراز کر کے لمبے کر کے بیٹھنا، یہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے. آپ دیکھیں، آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرشد بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے سامنے یوں پیر لمبے کر کے پھر سمیٹ لیتے ہیں. یہ آداب مرشد کے خلاف بات ہے. میرا خیال ہے کہ تھوڑے برداشت کے باہر ہو رہی گل، کیونکہ یہ کام کرنا بڑا اوکھا ہے. گلاں اوکھیاں. چلو اسی دس دینے ہیں، کوئی عمل کرے تو نہ کرے اس کی مرضی. کہنا میں اپنی گل دسنا، مجدد پاک کی گل دسنا. انہوں نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ در غیبت پیر در جانب کیوس با دراز نہ کند و بزاق دہن با جانب نہ نہیں آن. اور اپنا لعاب دہن جو ہے تھوک، یعنی کہ اپنے مرشد خانہ کی طرف منہ کر کے تھوکے بھی نہیں. یعنی جس سمت میں آپ کا مرشد خانہ ہے، جس کا بھی جو مرشد خانہ ہے، اس کی جانب منہ کر کے تھوکنا بھی منع ہے. اب ہر بندہ اپنے مرشد خانے کی سمت نکالے تو اس کے پیر کا گھر کدھر ہے، اب اس طرف اس کو تھوکنے کی ممانعت ہے، وہ تھوک بھی نہیں سکتا. یہ آداب مرشد کے مطابق. یہاں جانے یہ اندازت ہرچے از پیر صادر شود آن را ثواب داند. اور پیر سے جو کچھ بھی عمل صادر ہو اس کو درست سمجھے، اگرچہ بظاہر ثواب نہ نمائد، اگر اس کو بظاہر درست معلوم نہ ہوتا ہو. کتنے باری اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے مرید جو ہے نا، وہ پیر کوئی بات کرتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میرے پیر نے یہ گل ٹھیک نہیں کی. چلو زبان نال نہ کہندا ہوئے گا، دل میں کئی باری ضرور کہندا ہے کہ میرے پیرا نے یہ گل ٹھیک نہیں کی. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مرشد کی جو بات ہو، جو فعل ہو، جو سرزد ہو، اس کو غلط سمجھے اور اس کی نفی کرے. اگرچہ بظاہر وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن طالب صادق کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو غلط جانے. اس کی پھر وجہ بتاتے ہیں. ہرچے می کند او ہرچے می کند از الہام می کند. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرشد کامل مکمل جو کچھ کرتا ہے الہام خداوندی کے ذریعے کرتا ہے، اس کے حساب سے کرتا ہے. اس کی طرف سے رب کریم دل میں بات ڈالتا ہے تو پھر وہ بات جو ہے وہ دوسروں تک کرتا ہے. اب میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے کہ میرے یہ بندے جو ہیں یہ کیا درست فعل کر رہے ہیں کہ نہیں، یا یہ استقامت بھی رکھتے ہیں ایمان کی اور عقیدے کی کہ نہیں. پھر اللہ رب العزت اس مرشد کامل کے ذریعے، میں مرشد کامل کی بات کر رہا ہوں، تعویذ لکھنے والے پیروں کی نہیں، مرشد کامل چونکہ براہ راست اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے قلبی رابطے میں ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت ان بندوں کی آزمائش کے لیے
اسے کہتا ہے کہ بظاہر تو شریعت کے خلاف بات نظر آئے لیکن در حقیقت کی شریعت کے خلاف بات نہ ہو تو یہ ایسا کام کر تاکہ لوگوں کی استقامت اور لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی جانچ ہو جائے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ایک سفر سے واپس آئے، ایک شہر میں داخل ہوئے تو ایک ہنگامہ پڑ گیا، ایک شور اٹھ گیا کہ ہمارے شہر میں اللہ کا ایک ولی داخل ہو گیا، اللہ کا ایک ولی تشریف لے آیا۔ ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا، ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت پر وہ بات ناگوار گزری، اور پھر آپ نے یہ کیا، رمضان شریف کا دن تھا، دن کے وقت جس وقت وہ شہر میں داخل ہوئے تو ہزاروں لوگ ان کے استقبال کے لیے آ گئے۔ انہوں نے اس بات کو یہ سمجھا کہ یہ بندے اگر اکٹھے ہو گئے تو میرا تو رب سے رابطہ ختم ہو گیا، میں تو ان کی طرف ہی متوجہ ہو جاؤں گا، اس ہجوم میں انہوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لینا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اب میں کوئی ایسا کام کروں جو بظاہر ان کو شریعت کے خلاف نظر آئے لیکن در حقیقت وہ تابع شریعت ہو۔ رمضان کا دن تھا، سورج سوا نیزے پر کھڑا تھا، آپ نے اپنے تھیلے سے روٹی نکالی اور کھانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا وہ سنے اسی ایڈا وڈا پیر آیا ہے، ایڈا وڈا بزرگ آیا ہے، ایڈا وڈا اللہ دا ولی آیا ہے، تے دیکھو رمضان شریف وچ چٹے چالنے اس دن دہاڑے اے جناب سارے دے سامنے روٹی کھا رہے ہیں۔ کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر نس گیا، کوئی ادھر نس گیا۔ بایزید بسطامی میدان میں تنہا کھڑے رہ گئے، سارا ہجوم چھٹ گیا، سارے لوگ گھروں کو چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ کون سا اللہ کا ولی ہے، یہ کون سا بزرگ ہے جو رمضان شریف میں سارے کے سامنے دن دہاڑے روٹی کھا رہا ہے۔ تو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت بایزید بسطامی سفر سے آ رہے تھے اور آپ نے مسافر پر چونکہ روزہ لازم نہیں ہے، آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، اس لیے سب کے سامنے آپ نے روٹی کھا کے سب کو آزمائش میں ڈال دیا، جنہاں دے ایمان کچے سی ہو گئے، نس بج گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے ذریعے ان بندوں کی آزمائش کرتا ہے اور کچوں کو الگ کر دیتا ہے، پکوں کو الگ کر دیتا ہے، سچوں کو الگ کر دیتا ہے، جھوٹوں کو الگ کر دیتا ہے، طالب صادق کو الگ کر دیتا ہے، جھوٹے طالبوں کو الگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ پھر فرماتے ہیں بِإِذْنِ کار میکنند، اور وہ اس کے حکم سے کام کرتا ہے، یعنی مرشد کامل اللہ کے حکم سے کام کرتا ہے۔ بری تقدیر اعتراض را گنجائش نہ باشد، اس تقدیر پر، اس اصول پر، اس پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اگر در باز صور در الہامش خطا را یابد، اور اگر بالفرض اس کے اس عمل میں خطا بھی واقع ہو جائے، خطائے الہامی در رنگ خطائے اجتہادی، آپ فرماتے ہیں اس کی خطا جو الہام کے اندر جو اس کو خطا ہوئی ہے وہ اس کی خطائے اجتہادی کے برابر ہے۔ اور یہ اصول ہے، اصول دین میں سے ہے، ہمارے اہل سنت و جماعت کے اصول میں سے ہے کہ مجتہد کو اس کی خطائے اجتہادی پر 1 درجے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے صحیح درست فیصلے پر مکمل طور پر اس کو 2 درجوں کا ثواب ملتا ہے۔ ملامت و اعتراض بران مجوز نیست، تو اس صورت میں وہ خطائے اجتہادی کا چونکہ اگر مرتکب ہوا ہے تب بھی اس کے اوپر اعتراض کرنے کا جواز نہیں ہے، اعتراض کرنا جائز نہیں ہے۔ وعدن چون ان را محبت بپیر پیدا شداست، اور اسی طرح اس کو اپنے پیر سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے
تو در نظر محب ہرچے از محبوب صادر مشوت محمود نمایت، کہ جب اپنے پیر سے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو محب کو اپنے محبوب سے جو فعل بھی صادر ہو وہ اس کو محبوب دکھائی دیتا ہے۔ پس اعتراض را مجال نہ باشد، پس اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ ودر کلی و جزی اقتدا بپیر کنت، اور مکمل طور پر اور جزوی طور پر اپنے پیر کی اقتدا کرے، چے در خوردن و پوشیدن و چے در خفتن و طاعت کردن، نماز را بطرز او ادا ببایت کر۔ کس چیز میں اطاعت کرے؟ کلی اور جزوی طور پر اپنے مرشد کی اطاعت کرے۔ کس چیز میں؟ کھانے میں، لباس پہننے میں، سونے میں، نماز ادا کرنے میں۔ جس طرح مرشد نماز ادا کرتا ہے اس طرح نماز ادا کی جائے، جس طرح مرشد لباس پہنتا ہے اس طرح کا لباس پہنا جائے، جس طرح مرشد کھانا کھاتا ہے اس طرح کھانا کھایا جائے، گویا کہ ہر ادا میں اپنے مرشد کی تقلید کی جائے۔ وفکرہ از عمل او باید اخذ نمود، اور فقہی اعمال جو ہیں اسی اپنے مرشد سے اخذ کیے جائیں۔ فقہی طور پر جس طرح وہ عمل کرتا ہے اس طرح عمل کیا جائے۔ آن راہ کے در سرائے نگاریست فارغ است، از باغ و بوستان و تماشائے لالہزار۔ آپ فرماتے ہیں جو اپنے محبوب کے سرائے میں، گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ باغ و بوستان اور اس کے لالہ زار کے دیکھنے سے فارغ ہے۔ یہ شعر ہے، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم ہے کہ جو اپنے محبوب کے گھر میں بیٹھا ہے پھر وہ لالہ زار، باغ و بہار، بوستان، باغ، پھول، ان کو دیکھنے سے فارغ ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے محبوب کے گھر میں بیٹھا ہے اور صرف وہ اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے، اس کے غرض صرف اپنے محبوب کو دیکھنا ہے، اس لیے وہ پھول، گلشن، باغ و بہار دیکھنے سے فارغ ہو چکا ہے۔ وہیچ اعتراض را در حرکات و سکنات ہو مجال نہ داد، اور اس کی حرکات و سکنات پر کسی ذرا سی بھی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اگرچہ آن اعتراض مقدار حبہ خردلہ باشد، اگرچہ وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اعتراض ہو۔ سرسوں کا دانہ، سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر اعتراض ہو تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، زیرا کہ اعتراض را غیر از حرمان نتیجہ نیست، اس لیے کہ اعتراض کرنے سے سوائے بد نصیبی کے اور کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا، بد نصیبی کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بے سعادت ترین جمی خلائق عیب بین این طائفہ علیہ، اور تمام مخلوق سے سب سے بے سعادت ترین شخص وہ ہے کہ جو اس عالی شان گروہ کے عیب دیکھتا ہے، عیب تلاش کرتا ہے۔ نجعل اللہ سبحانہ ان ھذا البلاء العظیم، اللہ رب العزت ہمیں اس بلائے عظیم سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے جن سے ہم اللہ رب العزت کے ساتھ واصل ہونے سے رہ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔